الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الف لام میم۔ سورہ بقرہ یہ پہلی آیت ہے۔ اس طریقے سے سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے۔ کیا تھا یہ الف لام میم؟ ہے کیا؟ پہلے پارے کا نام بھی آپ دیکھیں الف لام میم ہے، کیونکہ سورہ بقرہ کا پہلا لفظ ہے۔ کیا اس کے اسرار، اس کے رموز؟ پہلے تو ابھی اس پر بہت کچھ لکھا ہے علماء نے، وہ سب تو میں بیان بھی نہیں کر سکوں گا، مختصراً ہی آپ کی خدمت میں چند باتیں پیش کروں گا۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے الف لام میم یہ ایسے شروع کیا گیا۔ وہاں پر الحمدللہ رب العالمین، الحمد سے شروع، حمد سے شروع۔ بچے کو، عرب کے بچے کو بھی معنی پتہ کہ حمد کا کیا معنی ہے، الحمدللہ رب العالمین کا کیا معنی ہے، یہ سب۔ اب یہاں پر یہ الف لام میم کسی کے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا یہ کیا تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک چیلنج تھا، عربوں کو ایک چیلنج تھا۔ میں نے جو آپ لوگوں کو پہلے بھی اس کا جو شروع میں مقدمہ ہے اس میں نے عرض کیا تھا کہ عرب کو اپنی زبان دانی پر بہت ناز تھا، اسی پر انہیں فخر تھا کہ ہم سے اچھی زبان کوئی جانتا ہی نہیں، ہم جتنا اچھا بول سکتے ہیں کوئی اتنا اچھا بول نہیں سکتا۔ اپنی زبان دانی پر انہیں بہت ناز تھا، فخر تھا، گھمنڈ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا گھمنڈ چکنا چور کر دیا قرآن پاک کے ذریعے سے۔ فرمایا الف لام میم، اب بتاؤ اس کا مطلب بتاؤ۔ اچھا یہ کوئی دوسری زبان کے الفاظ نہیں استعمال کر رہا ہوں، یہ تو وہی زبان ہے جو تم دن رات بولتے رہتے ہو، جس میں تم اشعار لکھتے رہتے ہو، جنہیں تمہارا بچہ جس کے بارے میں مہارت رکھتا ہے، جس زبان کو جانتا ہے، اسی کے حروف ہیں۔ الف بھی تمہاری عربی زبان کا، لام بھی تمہاری عربی زبان کا، میم بھی تمہاری زبان کا ہے۔ یہ میں کوئی دوسری زبان نہیں ہے، عبرانی زبان نہیں ہے، یہ کوئی اور دوسری زبان نہیں، عربی ہی ہے، اسی میں ہے الف لام میم تمہارے سامنے۔ اور وہ بھی کون پڑھ رہا ہے؟ میرا نبی تمہارے سامنے پڑھ رہا ہے، جو تمہارے سامنے زندگی گزار چکا، 40 سال تک تمہارے سامنے اس نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ تم نے دیکھا کہ اس نے کسی استاد کے سامنے زان و ادب طے نہیں کیے، کسی سے پڑھا نہیں اس نے۔ اور اس کے بعد جب میرا نبی تمہیں الف لام میم جیسی ایک چھوٹی سی آیت پڑھ کر سنا رہا ہے تو تم اس کا معنی نہیں بتا سکتے۔ تمہاری ہی زبان کا جملہ ہے، تم اس کا معنی تو بتا دو، کیا مطلب ہے الف لام میم کا۔ یہودیوں کو بھی چیلنج کی، یہودی تم تو کتاب والے ہو نا، تمہارے پاس تو توریت ہے، تمہارے پاس تو بڑے بڑے تمہارے عالم موجود ہیں، تم تو کتاب جانتے ہو، تم بتاؤ اس کا مطلب کیا ہے۔ الف لام میم بتاؤ کیا ہے اس کے اندر، کیا رموز ہے، کیا اسرار ہے، کیا اس کے معنی ہے۔ ساری لوگوں کی عقلیں دنگ ہیں کہ کیا ہے یہ، خاموش، کسی کی زبان نہیں کھل رہی اب۔ تو یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی راز کی بات سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو الف لام میم سے یہ سورت شروع ہوئی، اور قرآن پاک میں 29 صورتیں ہیں جس کے شروع میں ایسے الفاظ ہیں، انہیں کہتے ہیں حروف مقطعات۔ حروف مقطعات انہیں کہا جاتا ہے۔ یہ 29 صورتوں کے شروع میں ہے۔ تفسیروں میں یا جو کتابوں میں ان تمام صورتوں کے نام بھی دیے ہیں، کون کون سی صورتوں کے شروع میں ہے۔ اب میں وہ کرنے جاؤں گا تو اور 4-5 منٹ اس میں چلے جائیں گے۔ 29 صورتوں کے شروع میں یہ الفاظ موجود ہیں۔
یعنی یہ حروف موجود ہے، حروف مقطعات. اب ان حروف مقطعات کے بارے میں بڑی بحث، سب سے بڑی بحث یہ چلی ہے، جو جتنا میں نے دیکھا وہ یہ کہ ان حروف کا علم حضور کو ہے یا نہیں. حضور اس کے معنی جانتے ہیں یا نہیں، یا صرف حضور پڑھ کر سنا رہے ہیں، حضور کو بھی معنی پتہ نہیں. تو اس پر کافی کچھ لکھا ہوا ہے. تو چند ایک باتیں اس تعلق سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، دھیان سے سماعت فرمائیں، انشاءاللہ بڑی ہی معلومات حاصل ہوگی انشاءاللہ. تبیان القرآن جلد اول صفحہ نمبر 238، 237 سے شروع ہو رہا ہے، 238 پر بھی یہ بحث چل رہی ہے. بیضاوی، تفسیر بیضاوی شریف جو بہت ہی مشہور، تو میں اس کے بھی شروع سے میں اس کے بھی حوالے دے رہا ہوں. یہ مدارس میں پڑھائی جاتی، بہت علمی تفسیر ہے یہ، یعنی نحو وغیرہ کی بھی باریکیاں اس میں بیان کی گئی ہیں. اس کے پڑھائی جاتی، مطلب جو ہائر، جو اوپر کے جو ہوتے ہیں 7ویں 8ویں سال میں علماء کو یہ پڑھائی جاتی تفسیر، اس سے سوالات کے. تو یعنی معتبر اور معتمد تفسیر ہے. اس کے حوالے سے اس میں یہ لکھا ہے، میں نے بھی اس میں بھی دیکھا ہے، مطلب یعنی کہ عربی میں بھی، یہاں اردو ترجمہ ہے، میں آپ کو ترجمہ پیش کر رہا ہوں. علامہ بیضاوی لکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کی مراد یہ ہے، انہوں نے جو روایتیں کی ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حروف مقطعات اللہ تعالی اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اسرار اور رموز ہیں. اسرار یعنی راز وغیرہ جو ہوتا ہے، یہ اللہ اور رسول کے بیچ میں راز کی باتیں ہیں. الف لام میم، اللہ جانے رسول جانے اصل معنی کیا ہے. حضور کو پتہ ہے یا نہیں، وہ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کو پتہ ہے. آگے لکھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو ان حروف مقطعات پر مطلع کرنے کا قصد نہیں کیا گیا. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم عطا فرمایا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. الف لام میم اور دوسرے حروف مقطعات جو ہیں یہ حضور کو علم ہے. اور لکھتے ہیں، یہ بیضاوی شریف کی عبارت ابھی جاری ہے، لکھتے ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان حروف کے معانی کا علم نہ ہو، ورنہ لازم آئے گا کہ غیر مفید کلام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کیا گیا، اور یہ بہت ہی بعید ہے. اب اس کے بارے میں آپ کو ذرا آسانی کرتا ہوں. کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ حضور کو اس کا علم نہیں ہے. اگر ایسا مانیں گے کہ حضور کو پتہ نہیں، تو یہ ایسے ہوگا کہ ایسی بات سے حضور سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ جس کے بارے میں حضور ہی نہیں جانتے. اب اس کو ایسے سمجھ لیجئے کہ آپ کسی کو خط لکھ رہے ہیں، کوئی بات کر رہے ہیں کسی سے، کوئی بہت ہی کام کی بات بتا رہے ہیں، اور سامنے والے کو وہ زبان ہی نہیں آتی جس سے آپ بات کریں. جیسے ابھی آپ اردو میں بات کر رہے ہیں، سامنے کوئی کیرلا والا ہے، اسے نہ ہندی آتی ہے نہ اردو آتی ہے، وہ وہی تیلگو یا جو ان کی زبان ہے وہ جانتا ہے. آپ اسے بہت کام کی راز کی بات بتا رہے ہیں اور اسے پتہ ہی نہیں ہے، وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا، ہندی اردو سمجھ نہیں پا رہا، اسے تو وہی اپنی جو زبان ہے وہی آتی ہے. تو آپ نے جو کچھ بتایا اس کے سامنے پیش کیا، اس کو آپ نے جو کچھ بتایا اسے سمجھ ہی میں نہیں آیا، تو آپ کے بتانے کا فائدہ کیا؟
آپ نے جتنی بھی راز کی بات بتائی اسے سمجھ ہی نہیں آیا تو اب فائدہ ہی کیا ہوا بتانے کا. تو اسی طریقے سے یہاں بھی بتایا گیا کہ یہ جو اسرار و رموز جو ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو اس کا علم نہ دے اور حضور سے کلام کرے اس کے بارے میں اور حضور کو ہی پتہ نہ ہو کہ اس کا کیا مقصد ہے کیا مطلب ہے تو پھر وہ یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے. یہ تو گستاخی مانی جائے گی اللہ اور رسول کی شان میں کہ اللہ نے ایسی چیز سے حضور سے اپنے حبیب سے کلام کیا کہ اس کے حبیب کو اس کا مطلب ہی نہیں پتا اور اللہ نے کلام فرما دیا. تو فرمایا گیا کہ یہ غلط ہے, ایسا نہیں ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو حروف مقطعات کا علم عطا فرمایا ہے, حضور اس کے بارے میں جانتے ہیں اور حضور کو اس کا علم حاصل ہے. الحمدللہ. اسی تبیان القرآن کے اسی صفحے پر روح المعانی, یہ بھی بہت ہی دقیق اور بہت ہی علمی تفسیر ہے, عربی زبان کی بہت عمدہ اور ہر جگہ معتمد ہے, معتبر ہے. اس میں علامہ آلوسی جو ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے مفسر, وہ فرماتے ہیں کہ ظن غالب یہ ہے کہ حروف مقطعات یہی جو الف لام میم وغیرہ جو ہے الف لام میم الف لام را کاف ہا یا عین صاد اس طریقے سے صورتوں میں ہے, آپ دیکھیں آپ نے دیکھا ہی ہوگا. تو کہتے ہیں ان کا حروف مقطعات کا علم مخفی ہے, چھپا ہوا ہے. علماء اس کی تعویل سے عاجز ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہی قول ہے, اور حضرت صدیق اکبر نے فرمایا ہر کتاب کے اسرار راز ہوتے ہیں اور قرآن مجید کے اسرار اوائل سور میں ہیں, یعنی کہ جو سورتوں کے اسٹارٹ میں جو یہ حروف مقطعات ہیں اس میں قرآن کے راز ہیں. امام شعبی نے کہا اللہ تعالیٰ کے اسرار کا کھوج نہ لگاؤ, حروف مقطعات کا اس میں کھوج نہ لگاؤ, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی معرفت صرف اولیاء کرام کو ہے جو وارث علم رسول ہیں. دیکھیے کیسا بتا رہے ہیں, یہ روح المعانی کی عبارت ہے, کوئی بریلی سے چھپی ہوئی کتاب نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ اس کے پیچھے مت لگو, اللہ نے اس کا علم مخفی رکھا ہے اور حضور کو اس کا علم حاصل ہے. حضور کے بعد اولیاء کرام کو اس کا علم حاصل ہے جو حضور کے وارث ہیں, حضور کے علم کے وارث ہیں. اور ان کو یہ علم کیوں حاصل ہے, ان اسرار و رموز کا علم کیوں حاصل ہے, تو وہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کو بھی اولیاء کرام کو بھی اسی دربار سے معرفت حاصل ہوتی ہے, یا حضور کے صدقے میں ہی, حضور کی بارگاہ سے ہی یہ علم انہیں بھی حاصل ہوتا ہے. تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف حاصل ہی نہیں ہے, حضور کے صدقے میں اولیاء کرام کو, علماء کرام کو بھی اللہ تبارک و تعالی ان اسرار و رموز کا علم عطا فرماتا ہے. اور کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود یہ حروف ان کو اپنا معنی بتا دیتے ہیں. ایسے واقعات بھی ہیں, میں نے بتایا نا کہ اتنا لکھتے ہیں کہ تفسیر پورے یعنی جلدوں کی جلدیں. تو یہ صرف انسانی سوچ نہیں ہوتی, یہ اللہ کی طرف سے خود اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈالتا ہے باتیں, خود حروف ان کو اپنے معنی بتاتے ہیں, خود قرآن ان کے سامنے اپنے راز کھولتا چلا جاتا ہے, تو وہ لکھتے چلے جائیں. اتنا یعنی یہ اللہ کی طرف سے حضور کے صدقے میں انعام ملا ہے یہ اولیاء کرام کو, علماء کرام کو. اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے, حضور کی بارگاہ, حضور کے یعنی کہ مبارک دستے مبارک میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ثابت ہے حدیث پاک سے کہ کنکریاں جب کلمہ پڑھ سکتی ہیں حضور کی ہم مبارک ہاتھوں میں, تو یہ قرآن کے حروف اپنے معانی کیوں نہیں بتا سکتے؟ بے شک بتا سکتے ہیں. یہ حروف مقطعات جو متشابہات بھی کہا جاتا ہے انہیں, یہ ان کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے, پھر یہ بھی یہاں بھی یہ لکھتے ہیں کہ اگر اس کو یہ کہا جائے کہ ان کے کوئی معنی نہیں ہے, حضور کو پتہ نہیں, تو یہ قول صحیح ہے ہی نہیں, یہ تو محمل ہو جائے گا.
کیونکہ اگر یہ مراد ہو کہ تمام لوگوں کو ان حروف کا معنی معلوم ہو تو یہ ضروری نہیں، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب کو معلوم ہو جائے، سب کو معلوم ہونا یہ ضروری نہیں، لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا معنی معلوم ہو تو اس میں کوئی مومن اس میں شک نہیں کر سکتا، اور ہر صاحب ایمان کا یہ ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان حروف کے معنی معلوم ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اور بھی کافی عبارتیں ہیں، یہ آج یعنی گفتگو طویل نہ ہو جائے یہاں پر میں اسے روکتا ہوں۔ یعنی اس میں پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان حروف مقطعات کا علم ہے، اور اس پر جمیع اکابرین علماء کرام مفسرین کرام کا اجماع ہے، اس تمام کا اس پر اجماع ہے کہ حضور کو اس کا علم ہے، اور اس کو آگے اور جو باتیں انشاءاللہ اس کے اگلی والی آڈیو میں سماعت کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔